قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کی بنیاد رکھی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم میں نہ تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر ملک شام کے ایک شہر صدوم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ یہ علاقے قدرت کی فیاضی کے حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے انہی بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی زمین پر پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ اسی بات کو غنیمت جان کر ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ پھر ابلیس نے کہا، اگر تم بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو، یعنی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سب کو پسند آئی۔ ابلیس نے بستی کے ان لوگوں کو بدفعلی کی عادت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں بستی میں مہمان کی صورت میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی بالکل عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ حکمران، سردار، رعایا، ہر طبقے میں یہ بدفعلی پھیل چکی تھی۔ بڑی محفلوں میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ اعراف میں کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو اپنی عورتیں چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط اہل صدوم کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی بہت برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ حضرت لوط پر ایمان نہیں لائیں اور وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل صدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔
جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کچھ یوں فرمایا: ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں پر پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ پھر اس بستی کو جبریل علیہ السلام نے زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہے: تو ہم نے اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس عورت کی وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، تو ہم نے ان پر بارش برسائی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یا بحرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرینوں نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار میں موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس فاحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ یورپ میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے، جس سے متاثر ہو کر مسلمان نوجوان نسل بھی ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورتیں عورتوں سے خواہش پوری کریں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور میں آپ کو ملوں گا ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔